بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپن انسٹیٹیوٹ آف کیلیگرافی اینڈ فائن آرٹس جہلم کی جانب سے میں ہوں نوید اختر اپل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سبق ہے جیم، اور جیم کو ہم جب اکیلا بناتے ہیں تو اس وقت دونوں لائنوں کے درمیان سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور جیم کا سر دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیم کا سر یہاں سے جب سٹارٹ کرنا ہے تو سیدھا پیچھے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیم کے سر کو اکثر بچے کیا کرتے ہیں، یوں پیچھے سے نیچے کی طرف لے جاتے ہیں، یا پھر اس کو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو یوں سیدھا سٹارٹ کر کے تو پھر پیچھے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تینوں میں فرق ہے، اور یہ جیم کا جو سر ہے یہ اچھا ہے۔ اب یہیں سے آپ نے گولائی کو بنانا ہے، اور گولائی کو بنانے کے لیے آپ نے اس کے منہ کے بالکل سامنے سے گزرنا ہے۔ اور دیکھیں کہ یہاں سے آپ نے سرکل بنانا ہے، ہاف سرکل، اور اس کا جو رخ ہے یہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے، جیسے چاند ہوتا ہے۔ اگر میں اس کو اکیلا بناتا ہوں تو پھر دیکھیں اس کا رخ کیسے ہے، جیسے چاند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر بہت چھوٹے بچے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، تو والدین جو ہے یہ پہلے خود سے دیکھیں، یا ٹیچر حضرات جو نا وہ جب کلاس روم میں بتا رہے ہیں تو جیم کو سکھانا ہے تو بچوں کو آپ نے بتانا ہے کہ سی جو لکھنا ہے اس طریقے سے سی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیپٹل سی اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ تو اب اس کا رخ صرف آپ نے چینج کر دینا ہے اوپر کی طرف، ٹھیک ہے، اس طرف آپ نے رخ کر کے تو اس کی آپ نے خوب پریکٹس کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے دونوں لائنوں کے درمیان سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، اور اس کو اس طریقے سے گولائی کرتے جانا ہے، اور بچوں کو صرف آپ نے پہلے گولائی پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بچوں سے یہ بھی نہیں بنتا، کیونکہ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ پہلے اس کو سیدھا لے کے جائیں گے، پھر ایسے گولائی لے کے اس طریقے سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے مسٹیک ہوتی ہے۔ تو بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہیں سے سٹارٹ کرنا ہے اور اوپر سے ہی گولائی شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے، سیدھا نہیں لے کے جانا۔ اب بچوں اگر آپ سے یہ بھی مشکل ہوتی ہے کہ یہ نہیں بنانے ہو رہا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں لائنوں کے درمیان سے سٹارٹ کرنا ہے اور مکمل سرکل آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو جب تک آپ کے سرکل ٹھیک نہیں ہوں گے آپ سے جیم نہیں بنے گا، اور جیم کی فیملی اسی طریقے سے سین ہے، سین کی فیملی وہ نہیں بنے گی، یا جن میں گولائیاں آتی ہیں گولائیاں صحیح نہیں بنیں گی۔ اور اردو رائٹنگ کے اندر گولائیاں جو ہے اگر اچھی ہیں تو رائٹنگ ساری کی ساری بہت پیاری لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، اور دیکھنے والوں کو بھی اچھا فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سرکل بنانے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ والا چاند اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور جیم کا جو سر ہے اس کی آپ نے پریکٹس کس طریقے سے کرنی ہے، یہ لائن سے تھوڑا سا اٹھا کے رکھنا ہے، جیم کا سر سیدھا پیچھے، اور یہاں پہ بنانا ہے جیسے 7 ہوتا ہے، دیکھیں 7 اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ برابر ہے، لیکن آپ نے یہ لائن جو ہے یہ آپ نے جیم کی یہ رکھنی ہے اس کے بالکل سیدھ میں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جیسے 7 ہوتا ہے، 7 ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے گا اب جیم کے سر کی پریکٹس اس طریقے سے آپ نے کرتے جانا ہے یوں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھنا ہے کہ جیم کا جو سر ہے وہ یہ بنا کے تو یہ لائن سیدھی نہیں بنانی، ترچھی بنانی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ جب آپ جیم بنا چکے ہیں اس کے بعد آپ نے جیم کی کمپلیٹ جو ہے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے بغیر پین اٹھائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیم کا جو سر ہے یہ آپ نے اس طریقے سے بناتے جانا ہے، اور اس کی گولائی بھی ساتھ ساتھ، اور پورے کا پورا جیم آپ نے بنانا ہے۔ اور یاد رکھنا ہے کہ پہلے آپ نے صرف ہے کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جیم کا جو نقطہ ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جیم کا نقطہ لگاتے جانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے چے کی پریکٹس کرنی ہے۔ بہت چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی کلاسز کے بچے ہیں، نرسری پریپ 1 اور 2 کے جو بچے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے نقطے لگائیں، ٹھیک ہے، ڈاٹڈ والے۔ اور یہ رائٹنگ میں اس لیے چھوٹے بچوں کو لگوائے جاتے ہیں تاکہ ان کا کنسیپٹ کلیئر ہو کہ یہ 3 نقطے ہیں۔ لیکن جب میچور رائٹنگ ہوتی ہے، چوتھی اور 5ویں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا میچور ہیں، تو ان کو یہ والے نقطے نہیں لگانے چاہیے، کیونکہ اس سے رائٹنگ سپیڈ بھی سلو ہوتی ہے، اور یہ پھر لیجیبل نہیں ہوتے، صحیح طریقے سے نظر نہیں آتے۔ اور خاص طور پر جب آپ لیڈ پینسل کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ نظر نہیں آتے۔ اس لیے اگر آپ 6 کے نقطے یا 2 نقطے آپ اس طریقے سے لگائیں گے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہے خے کا نقطہ. خے کا نقطہ اب دیکھیں کہ جیم کی جو گولائی ہے یہ آپ لائن کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور لائن کے نیچے اگر لے کے جانا چاہتے ہیں اس طریقے سے تو معمولی سا نیچے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے آپ نے بہت نیچے نہیں لے کے جانا, یہ خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. اب بچوں ہم سیکھتے ہیں کہ جیم کا سر جب شروع میں کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو پھر جیم کا سر کس طریقے سے بنانا ہے. اگر آپ کی اس طریقے سے پریکٹس ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, یہ جیم کے سر کی میں نے بنوائی تھی پہلے گولائی کے لیے اور اس کے برابر یہ میں نے رکھا تھا اس کی جو یہ لائن ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیم کی پریکٹس کرنی ہے اگر آپ نے, اور لفظوں کے شروع میں بنانے کے لیے پریکٹس کرنی ہے تو پھر آپ نے جیم کے سر سے ہمیشہ باہر دیکھیں یہ زیادہ لمبی بنانی ہے, اس کو باہر لے کے جائیں گے. جب آپ باہر لے کے جائیں گے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ یہاں سے باہر نکل کے پھر آپ نے جس حرف کے ساتھ بھی جوڑنا ہے تو آگے جوڑنا آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ جیم بعد جو لکھتے ہیں اور باہر نہیں نکلتے تو پھر آپ اس طریقے سے لکھیں گے تو یہ آپس میں دونوں سر جڑ جائیں گے, جیم اور واو آپس میں جڑ جائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو باہر نکال کے پھر آپ نے لکھنا ہے تو یہ لیجیبل ہوگا اور لکھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب کچھ الفاظ ہم لکھتے ہیں یا کچھ حروف کے ساتھ جوڑتے ہیں, جیسے جیم الف جا, یہاں سے سیدھا اوپر جانا ہے دونوں لائنوں کے درمیان تک. جیم کو ہم جوڑتے ہیں بے کے ساتھ. اب جب بے کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر ہم لائن سے اٹھا کے رکھیں گے. ٹھیک ہے, لیکن الف کے ساتھ جب جوڑا ہم نے تو یہ لائن کے ساتھ ٹچ کر کے لے کے گئے اوپر. اسی طریقے سے جب آپ لکھتے ہیں جیم دال جد تو اس میں بھی آپ نے یہ لائن کے ساتھ ٹچ کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بھی آپ ایسے اوپر جا رہے ہیں. اس کے بعد ہے کہ جیم اور رے, جیم اور رے بنانے کے لیے آپ نے دونوں لائنوں کے درمیان میں بنانا ہے اور یہاں پہ آپ نے بنانی ہے مد. ٹھیک ہے, مد بنا کے جیسے جیم ہے جہ بنتا ہے تو آپ نے اس کی جو دم ہے اس کو آپ نے لمبا کر کے لائن سے نیچے لے کے جانا ہے اور اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے. اب جیم اور رے کو آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں, جیم کا سر بنا کے یہاں سے آپ نے اس طریقے سے یہاں تک رکے اور پھر آپ نے رے کو بنا دیا. لیکن یہ جو ہے یہ خطاطی میں زیادہ اچھا لگتا ہے اور عام رائٹنگ میں یہ ذرا اچھا نہیں لگتا. تو اس میں اگر آپ نے تھوڑی خوبصورتی پیدا کرنی ہے تو پھر آپ اس کو یوں بنا سکتے ہیں اور اس میں زیادہ خوبصورتی آ گئی ہے. اسی طریقے سے جیم کو جب آپ جوڑتے ہیں سین کے ساتھ تو گولائی والا کوئی بھی حرف ہے اس کے ساتھ شروع میں اگر کوئی بھی حرف آ جاتا ہے, جیسے جیم ہم جوڑ رہے ہیں تو یہ دونوں لائنوں کے درمیان میں آپ نے بنانا ہے اور تاکہ گولائی کے لیے جگہ بن جائے. جیم اور سواد کو جوڑنا ہے تو دیکھیے گا جیم کو آپ لمبا کریں گے اور سواد کا سر پھر آپ نے اس کے اندر بنا کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اگر آپ جیم کو لمبا نہیں کرتے, اس کے جوائنٹ کو لمبا نہیں کرتے تو غلطی کیا ہوتی ہے بچوں سے, یہی غلطی زیادہ ہوتی ہے کہ یہیں سے بچے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں بنا دیتے ہیں. اب سواد کا جو سر ہے یہ پتی کی طرح ہونا چاہیے, پھول کی جو پتی ہوتی ہے اس کو لمبا کریں پھر آپ پیچھے کی طرف جائیں اور اب دیکھیں سواد کا سر پیچھے سے اٹھا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں خوبصورتی ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ توئے کے ساتھ ہم جیم کو جوڑتے ہیں, جیم بنایا اور اس کا جوائنٹ لمبا کر کے آپ نے پھر اس طریقے سے بنانا ہے. اور یاد رکھنا ہے کہ جب آپ توئے کے ساتھ کوئی بھی حرف جوڑیں گے تو یہ جوائنٹ کو لمبا کر کے آپ نے چھوڑ کے اوپر سے نیچے آنا ہے. اگر آپ ڈائریکٹ لکھتے ہیں یوں کر کے, ٹھیک ہے, دوبارہ نیچے آتے ہیں پھر بناتے ہیں تو یہ دیکھیں بیچ میں یہ فالٹ آ گیا ہے. اور دوسرا الف جو ہے یہ ڈبل ہو گیا ہے, اوور رائٹ ہو گیا ہے. جب اوور رائٹنگ ہوتی ہے تو لکھائی خوبصورت نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو آپ نے کوشش کرنی اس کو یوں لکھ کے اوپر سے آپ نیچے آئیں اور پھر اس میں خوبصورتی آ گئی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں, جیم اور عین کو لکھتے ہیں, نیچے آ کے آپ نے اوپر کی طرف جانا ہے آگے کی طرف اور یہاں پہ عین کا سر اور پھر آپ نے گولائی کر دینی ہے. جیم اور فے کو لکھتے ہیں, جیم کے سر سے باہر نکل کے پھر آپ نے فے کا سر بنانا ہے. اسی طریقے سے جیم اور قاف کو بھی بنا لیں, جیم اور قاف کو لکھنا ہے تو پھر دیکھیے گا کہ دونوں لائنوں کے درمیان تک آپ نے جیم الف جا بنا کے اس کے بعد آپ نے کش بنانی ہے. ٹھیک ہے, تو اکثر بچے اس میں بھی مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ اس میں الف نہیں شو کرتے, یوں لکھیں گے اور اوپر کش بنا دیں گے تو جو کہ غلط ہوتا ہے.
اس کے بعد ہے جیم کو ہم لام کے ساتھ جوڑیں گے تو دونوں لائنوں کے درمیان میں جوڑیں گے، اس کو دونوں لائنوں کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جیم اور میم کو جوڑیں گے تو جیم کے سر سے آپ نے ہمیشہ باہر نکلا ہے، میم کا سر بنا کے اب تھوڑا سا آگے جا کے پھر آپ نے نیچے آنا ہے۔ اور بچے زیادہ مسٹیک اسی میں کرتے ہیں، جیم بنایا، ادھر سے میم بنایا اور ساتھ ہی نیچے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بہت برا لگتا ہے اور اصول کے خلاف ہے، تو اس طریقے سے بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے جیم اور نون، جیم واو، جیم اور ہائی حوض۔ تو یہ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے مد بنانی ہے جب جیم کے اینڈ پہ ہے آ رہی ہے یا ہے اینڈ پہ کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ آتی ہے تو آپ نے یوں مد بنانی ہے۔ اور جیم کو لکھا، یہیں سے آپ نے مد کو بنانا ہے، لیکن یاد رکھنا ہے پچھلا حصہ آپ نے لائن سے اٹھا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جیم، ساتھ ہی آپ نے چھوٹی جائے کمپلیٹ بنا دینی ہے، صرف جیم کا سر بنایا، آگے چھوٹی جائے کمپلیٹ لگا دینی ہے، جو کہ آپ اکیلی جائے سیکھ چکے ہیں۔ جیم بڑھیے جے، یہ لکھنا ہے تو لائن سے تھوڑا سا اوپر رکھ کے جیم کا سر بنایا، یہیں سے آپ نے باہر نکلے اور پھر آپ نے اس کی دم بنا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے طریقہ کہ آپ نے جیم کسی لفظ کے شروع میں کیسے لکھنا ہے۔ اب ہم بچوں سیکھتے ہیں کہ جیم جب درمیان میں آتا ہے تو اس وقت آپ نے کیسے بنانا ہے۔ تو یہ دیکھیے گا، جیم جب درمیان میں آتا ہے تو یہ جوائنٹ لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ اگر میں لکھتا ہوں سچا تو سین کے صرف دندانے جوڑے ہیں، اس کے بعد یہیں سے ہم الف جوڑیں گے تو یہ بن گیا سچا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مین جوائنٹ ہے، تو اس کی بھی آپ نے پریکٹس خوب کرنی ہے پہلے۔ اور اکثر بچے کیا کرتے ہیں، یوں بنا کے اور یہ ترچھی لائن نیچے کی طرف لا کے پھر بناتے ہیں، تو اس طریقے سے نہیں کرنا۔ آپ نے ترچھی لائن، بالکل سیدھی لائن پیچھے، پھر آپ نے یہ ترچھی لائن اس کے پیرالل۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ اگر میں محمد لکھتا ہوں تو میم، پھر آگے میم بنائی اور پھر دال کو بنا دیا، کتنا آسان ہے۔ تو پہلے بچوں آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی بھی لفظ ہے اس کے اندر جیم آ گیا ہے تو بنانا آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں میں کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں، یہاں پہ محنت لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ محنت میں نے لکھ دیا تو یہی جوائنٹ آ رہا ہے کو یا جیم کو جیم کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر بھی آپ نے اس طریقے سے جوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جیم کا جو سر ہے وہ اینڈ پہ آ رہا ہے، تو اس میں بھی دیکھیں یہی جوائنٹ ہوگا، لیکن اب کی بار یہاں سے ہم گولائی کر دیں گے، ٹھیک ہے، بج۔ تو یہ ہے طریقہ۔ تو ہم کچھ الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں کہ جس میں جیم درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یا اینڈ پہ آتا ہے، تو وہ کون کون سے ایسے الفاظ ہیں اور